اچھا اب اس پر غور کریں، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ احادیث میں ان باتوں کے تذکرے آئے ہیں، ذکر آیا ہے کہ بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کا ہلکا ترین درجہ ہے اس میں پہنچا دیے جائیں گے۔ ابھی وہ نیچے والے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اوپر یہ بھی ان کو روک دیا جائے گا۔ اور جس میں ہے کہ ہلکا درجہ یہ ہے، ویسے تذکرہ آیا، ذکر آیا ہوا ہے کہ زمین پر، جہنم کی زمین پر آگ لگی ہوگی اور آگ صرف ان کے ٹخنوں تک آئے گی، جو پاؤں کی ہڈی ہے وہاں تک آگ آئے گی، اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ جب کوئی انسان وہاں پر کھڑا ہوگا تو اس آگ کے سیک کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے اس کا دماغ کھول جائے گا، جیسے ہنڈیا پک جاتی ہے، ہنڈیا میں ابالے آتے ہیں نا تو یوں دماغ ابل جائے گا اتنی سی آگ سے۔ اچھا خیر، اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے اپنے تمام عذابات سے۔ یہ دعا لازمی کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا بہت لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو یا اولیاء کو فرمائے گا کہ اب تم ایسا کرو کہ جہنم کی طرف جاؤ اور وہاں دیکھو، اگر کوئی تمہاری پہچان میں آتا ہے تو اس کو بھی نکال کے جنت میں لے آؤ۔ اب بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بندہ جہنم میں چلا ہی گیا تو پھر وہ جو فرمایا کہ بغیر حساب کے، تو پھر وہ کون سی بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ بغیر حساب والے اور ہیں، یہ جو 70 ہزار یا 7 لاکھ، جس کو اللہ جتنا چاہے گا اختیار عطا فرمائے گا، اتنے لوگوں کو تو بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا، بغیر حساب کے۔ اور احادیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ہر بندہ جو ان میں پہلا بندہ ہوگا، دیکھیں لفظ کتنے سبحان اللہ حضور کے الفاظ، فرمایا ہر پہلا بندہ جو ہوگا وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ آخری بندے کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے گا، ہر پہلا بندہ، یعنی جو ہر امام سلسلہ ہوتا ہے، سلسلے الگ الگ ہے نا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اب اپنا نقشبندی سلسلہ ہے، کہنے کو تو سارا ایک ہی سلسلہ ہے، صدیقی کہہ لیں، تو اگر ہم آج کہیں کہ ہم صدیقی سلسلے میں ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جتنے اولیاء درمیان میں آئے، سیدنا صدیق اکبر سے ہمارے مرشد لاسانی سرکار تک، یہ سب سلسلہ صدیقیہ میں آئے، لیکن یہ تو بنا پھر ایک سلسلہ۔ حضور نے فرمایا ہر پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ آخری بندے کو بھی جنت میں نہ لے جائے اپنے ساتھ۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ جیسے مثال سلسلہ لاسانیہ، پھر چادریہ، جماعتیہ، یوں ہر سلسلے کا امام جن کے ناموں سے آگے سلسلے چلے۔ اب کہنے کو تو سبھی چشتی ہیں لیکن نظامی اور ہیں، وہ نوشو پاک والے اور ہیں، صابریہ اور ہیں، لیکن کہنے کو تو سبھی چشتی ہیں، تو پھر ایک بنا۔ حضور کے الفاظ دیکھیں، پہچان بتا دی، فرمایا ہر پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ آخری بندے کو بھی اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ حدیث میں الفاظ۔ تو یہ اللہ کے پیارے اور عظیم بندے جو ہیں، یہ اپنے اپنے سلسلوں کو، اپنے اپنے مریدین، سالکین، متعلقین جو ہیں، متوسلین جو ہیں، ان کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ احادیث میں، یہ کوئی ہم بات نہیں کر رہے اپنی طرف سے، یہ تو حضور نے جو فرمایا وہ بات بتا رہے ہیں۔ اور ان کی شان کا عالم دیکھیں، اس دن فرمایا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں گے۔ اور میں پہلے بھی بات کر چکا
چاند رات کو نظر آتا ہے بڑا چمکدار، لیکن دن کو چمکدار نہیں نظر آتا۔ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جو دن کی روشنی میں، جو چمکتی دہکتی دھوپ میں چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہے ہوں گے، اللہ کتنا نور عطا فرمائے گا ان کو۔ اور آپ نے وہ باقی احادیث بھی سنی ہے کہ نور کے ممبروں پہ جلوہ گر ہوں گے، اس طرح ہوں گے۔ فرمایا ان کو بڑے بڑے حسین برتنوں میں، سونے چاندی کے برتنوں میں ان کو چیزیں پیش کی جائیں گی قیامت والے دن، جنت میں نہیں، جنت کی تو پھر بات ہی اور ہے، وہ تو بعد کے معاملات۔ اور فرمایا ان کے پسینوں سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، ان کو سونے اور چاندی کے کنگھے عطا کیے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ان کے لیے ایک عام سے عام چیز بھی پروٹوکول کے ساتھ آئے گی، سمجھانے کا مطلب یہ۔ تو فرشتے اس کو لے کر آئیں گے، خدمت میں پیش کریں گے کہ حضور یہ قبول فرما لیں۔ اور تھوڑی تھوڑی گرمی ان کو محسوس ہوگی، ظاہر ہے پھر پسینہ آئے گا، تو اس سے خوشبوئیں پھیلیں گی، خوشبوئیں۔ تو جن کی روحیں اللہ والوں کے ساتھ جڑ چکی ہوں گی، جن کے دل اپنے مرشدوں کے ساتھ جڑ چکے ہوں گے نا، وہ تو دور سے اس خوشبو کو سونگھ لیں گے، وہ ان کے قریب چلے جائیں گے، ان کے چہرے ان کو دور سے نظر آ جائیں گے کہ وہ ہمارے مرشد جلوہ فرما ہے۔ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کے روشن ہے آج، اور ان کی خوشبو کا جو عالم ہوگا، تو یار اندازہ کریں، اگر ہم اپنے مرشد کی بات کریں کہ جن کی خوشبو دنیا میں اتنی خوبصورت ہے، جنہوں نے سونگی ہے وہ گواہ ہے۔ خوشبو لگانے کی بات نہیں کر رہا کہ وہ اچھی اچھی خوشبوئیں لگاتے تھے، ادھر لگاتے تھے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ہم گواہ ہیں جو ان کے جسم سے خود آتی تھی، ان کے پسینے کی جو خوشبو آتی تھی، وہ خوشبو تھی، خوشبو۔ پسینوں سے تو بالعموم بدبو آتی ہے نا یار، جن کی یہاں خوشبو کا یہ عالم ہے، وہاں کیا ہوگا جہاں اللہ پاک نے اسپیشل خصوصی طور پہ یہ انعامات اور عطائیں ان پہ بڑھا دیں گے اللہ پاک، تو وہاں کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا پھر یہ سب لوگ، اللہ کے پیارے جو عظیم لوگ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی اختلافات نہیں ہوں گے، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں کوئی اختلافات نہیں ہوں گے، یہ ان کی نشانی ہوگی۔